محنت کی پھر کہیں جا کے آیا اور ابھی تک وہیں پہ موجود ہے. اس کا مطلب مانیٹرنگ ہو رہی ہے. صحیح. چلیں ساحل سر سے کمنٹ لیتے ہیں. سر ایک گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو بیٹھی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, اور وہ اپنی جو رائے رکھتی ہیں گورننس کے حوالے سے, آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ فلسفی نا ہمیں دیں کوئی ایکچوئل بات ہم سے کریں, کیونکہ فلسفی جو ہے نا عام آپ کے نہیں دیکھیں آپ رائے رکھتی ہیں لیکن ہم کامنٹ تو لے سکتے ہیں. نہیں بالکل لیں, بالکل لیں. دیکھیں ہماری بہت خرابیاں ہیں ہمارے سسٹم میں, لیکن کر رہی ہیں بینگ کہ ایک پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ اس طرح نظر, یہ تو نظر ایک حد تک اب آپ کو آہستہ آہستہ آنی شروع ہوگی, لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. جی سر. اوور نائٹ یہ چیز نہیں ہوتی ہے. جی ساحل صاحب, کیا وہ بیس کے اوپر جو غلطی آپ نے کی ہے بس اس کی درستی کرنی ہے. حکمران کا کام حکمرانی ہی ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے. آپ ورنہ چوروں کی تو خدمت نہیں کریں گے نا, چوروں کے تو ہاتھ کاٹیں گے. ان کی تو پلیزنگ دا رانگ از ناٹ سروسنگ دا ہیومن بینگس. سیٹنگ دا رائٹ لا ان ایکشن حکمرانی کا کام ہوتا ہے. اس میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو. امر کا تو خادم تو نہیں, میرا گھر کا خادم ہے کہ صاحب جی آپ نے غلطی کی ہے تو میں آپ کو 2 تھپڑ لگا دیتا ہوں, وہ خادم ہے, وہ خادم ہی رہے گا. حکمران مجھے لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ غلطی کی تو تجھے 2 لگیں گی. سمجھ رہے ہیں, یہ رائٹ ہوتی ہے, یہ ایکسرسائزنگ دا رائٹ کی جو سائیکالوجی ہے یہ مسلمانوں کو دلوانی ہے آپ نے بھی. اور اسپیشلی یہ میں مسجد سے کہہ رہا ہوں نا, مسجد جب تک نہیں دلوائے گی. سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ تو آپ کو انفورس کرنا ہے. ہاں وہ آپ کو وہ پلیڈنگ یا پلیزنگ سائیکالوجی دونوں سے نہیں ہو سکتا نا, وہ صرف حکمران کی سائیکالوجی. میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں, میں وہ بات کر رہی ہوں کہ آپ جو ایک خدمت کا جذبہ ہے, جذبہ ہے وہ, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. مگر آفس جو ہے وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ ہوگا. تکبر کریں کہ جی میں کسی بہت کے اوپر ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں دوسروں سے شاید زیادہ بہتر ہوں اور مجھے زیادہ رائٹس ہیں, یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں, یہ ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. میں ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ہیومن ایلیمنٹ ہے نا کہ ایروگنٹ ہو گیا. مگر اس کرسی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپیریئر تو پوری کرنی ہے. آپ اسی لیے آپ کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں آپ کی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پولیس میں ریفارمز اسی لیے لے کے آنے. بات نہیں سننی نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کرسی کی سائیکالوجی کو سمجھیں کہ اس کرسی پہ آنے کے لیے اس سپیریئر سائیکالوجی کا ہونا ضروری ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میاں میں بہتر ہوں یا بدتر ہوں, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب میں اس کرسی پہ ہوں تو نہیں میرا حکم ماننا ہے. ہاں نہیں, ڈنڈا میں نے دینا ہے. اگر آپ نے قانون کی پاسداری کروانی ہے تو ڈنڈا تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. لیکن یہ خادم کیسے کرتے ہیں ڈنڈا بردازی؟ یہ دیکھیں آپ خادم مالک کو تو نہیں ڈنڈا مارے گا. خادم آپ کی جو اندر کی جو اسٹیٹ ہے, جو آپ کا جو جذبہ ہے, جذبہ آپ کا ہونا چاہیے خدمت کا, اس کے لیے چاہے آپ کو سختی کرنی پڑے, آپ کو قانون کی پاسداری کروانی پڑے, ڈنڈا چلانا پڑے, چلائیں ضرور. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عدل اور انصاف اور حقوق جو ہیں وہ سب کو برابر کے ملنے چاہیے. جو سائیکالوجی, اس کرسی کی جو سائیکالوجی ہے نا, اس کرسی کی سائیکالوجی میں جو پاور کی جو نفسیات ہے نا, وہ اس قوم کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے. جتنا میری امی اور میرے ابو نے مجھے پالا ہے اس سے کئی زیادہ حکمرانوں نے پالا ہوتا ہے. پالیسی اور کلچر وہ سیٹ کرتے ہوتے ہیں نا. دیکھیں وہ تو پھر آپ کے دشمن ہیں. آپ کے جو انڈیا کے ساتھ آپ نے جو جنگ جو لڑی اور جو جیتی, تو وہ بھی تو پھر آپ دیکھیں نا, وہ ایک پاور کی ایک پوزیشن سے آپ نے جیتی نا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاور کی پوزیشن سے ہی جیتی نا آپ نے. ایک جب آپ نے اپنے دشمن سے ایک جنگ 2 فوجوں کی لڑائی ہوئی نا, 2 فوجوں کی لڑائی ہوئی تو آپ کی سپیریورٹی تھی تو آپ نے جیتی نا. آپ کی سپیریورٹی بتاتا ہوں نا, آپ کی کائنیٹک سپیریورٹی تھی تو آپ نے جیتا. وہ سپیریورٹی نہیں تھی, وہ انفیریورٹی تھی جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے کر رہا تھا نا, گریٹ پریزیڈنٹ. وہ اپنا بونا پن شو کیا نا اس نے, وہ سپیریورٹی تھوڑی شو کی اس نے, ہمارے پرائم منسٹر نے نا. خدا کا خوف کر لیں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سوچنے سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں سپیریورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. عظمیٰ صاحبہ ایک کالر ہے, ہم ابھی واپس آتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جس دنیا میں رہتے ہیں, آپ نے اس دنیا میں سب کے ساتھ جو ہے چاپلوسی کرنی ہے. نو ڈپلومیٹک آپ نے جو ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے آپ سے کہا ہے حکمران اور طریقے سے جا رہے ہیں. السلام علیکم. حکمران کی کرسی پہ نفسیات پاور کی آپ کی جتنی ممالک ہیں اس دنیا میں, آپ نے ان سب کے ساتھ عظمیٰ صاحبہ صرف ایک کالر ہے, وہ بیچارے بہت دور سے کال کر رہے ہیں. ہم یہیں سے ٹاپک کو اسٹارٹ کریں.
इधर आके कॉल आप कर रहा दुनिया में अकेले नहीं अल्लाह रहते साहब, हैं, आपने जी सबके साथ अस्सलाम मिलके वालेकुम, रहना सिर्फ है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी मैं बताया आपको जैन अली बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद। ऊंचा बोलें प्लीज। जी जी वसीम बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद से जी। जी साहिब साहब से बात हो रही है मेरी? जी जी, बैठे हुए हैं वो। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक बड़ा मेरा पर्सनल इशू चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मैंने ना एक लड़की से निकाह किया, ठीक है? क्या रेलेवेंट सवाल आया ना सर? जी जी बताएं बताएं, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी मेरा और ना एक लड़की के ना मेरे साथ निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हमने की। जी अच्छा। ठीक है, और हमारा था फिका का इशू, वो फिका हनफिया से। और मैं तो इन चीज़ों पे इतना कोई, मैं मुसलमान हूँ, मैं सबके पीछे नमाज भी पढ़ लेता हूँ। बेटा निकाह में गवाह थे ना आपके? जी जी निकाह में अच्छा, गवाह आगे थे, सवाल हर क्या होगा? चीज़ थी। अच्छा सवाल ये है कि वो लड़की अब चली गई यूएस अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ जाके वो उसको फोर्स कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए। अच्छा। यहाँ पे भी उसको प्रेशराइज करते रहे, मगर उनको पता नहीं था कि वो निकाह फाइड है मेरे साथ। जी तो यहाँ पे वो उसको कि किसी और उनको कैसे रिश्ता पता कर नहीं लो, था? ये वली के कर लो। बगैर निकाह कैसे किया आपने? सर कोर्ट मैरिज की ना हमने। मेरा सवाल कोर्ट मैरिज का नहीं है, लड़की के बाप के बगैर आपने निकाह कैसे कर लिया लड़की के साथ? कवारी थी ना? जी जी तो कवारी लड़की का उसके वली के बगैर आपसे निकाह कैसे होगा? कौन सी कोर्ट ने कराया? ये है हुक्मरानों की गलती। देखें ना, कोर्ट ने, आपने कहा था इस्लाम के बगैर, इस्लाम के खिलाफ जा नहीं सकते। ये गैर इस्लामी कानून लगा हुआ है कि बगैर वली के एक लड़की को कोर्ट ने साइन कर दिया, निकाह हो गया उसका। इसका सवाल ये नवाज तो, शरीफ से ये नहीं तो होना पूछे चाहिए? नहीं तो पूछे ना आप ये कि किस तरह से किया उन्होंने, जी बताइए। कौन से कोर्ट ने किया, जी पता कौन चले से? ना। पाकिस्तान में किया सर? जी 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 पाकिस्तान में किया सर। अच्छा कोर्ट बताइए में आगे। मुसलमान नामी कोई शख्स था? जी 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 अपने आप को जज कह रहा था? जी मेरी बात सुनिए ना सर, अब इशू ये है। नहीं, उसमें कोई वली की जरूरत होती है इस तरह से कोर्ट मैरिज में? कुरान के दीन में जी हाँ बिल्कुल, लड़की बगैर वली के कैसे शादी कर सकती है बताएं? नहीं अभी ये तो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ ये है। वैसे मुझे भी ये थोड़ा सा मुझे नया इतना लगा। ये नहीं, मुझे डाउट है इसमें, मुझे आप डाउट है इस पे इसमें। कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा है कि ला निकाह इल्ला बि वली, वली के बगैर निकाह नहीं होता। वली जो ये हदीस हाँ बिल्कुल साहिद साहब सही कह रहे हैं। इस्लाम यही कहता है कि लड़की के लिए लाजिम है कि वो अपनी वली की इजाज़त के साथ निकाह करे। वली की इजाज़त के बगैर अगर वो निकाह करती है तो निकाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह हुआ बातिल, उसका निकाह बातिल है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो निकाह नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो कोर्ट मैरिज का तसव्वुर है कि कोर्ट में चले गए, असल में इस्लाम ने जो सर हमारे यहाँ कोर्ट तसव्वुर मैरिज नहीं का, है, लॉ है सर। ये है नहीं, मैं इसलिए मसला कर, ये लॉ है। साहिल साहब अच्छा, इसमें भी आप शायद मुझे मुझे ये अभी बताएं, ये आप हमारी ऑनर के नाम पे एक पसंद से शादी करना चाहते हैं लड़का लड़की, आप उसको कत्ल कर देते हैं, वो जायज है? नहीं वो भी जायज़ नहीं है। ये सर, देखिए आप ये बहुत दो बड़ी बात इंतहाएं है। हैं। आप अगर पसंद की शादी जबरदस्ती लड़के शादियां लड़कियां कराते करते हैं लड़कियों की, वो भी जायज है? अच्छा एक सिचुएशन और भी है, एक लड़का लड़की जैसे भाग के, ये वही एक पसंद फॉर्म की हो शादी गई, करनी, तो पसंद वो की तो फिर शादी सारे करते हैं, निकाह पे उसमें भी क्वेश्चन डॉक्टर साहब वली के एक चक्कर में- सेकंड, मैं वली इसका के चक्कर में- एक मिनट में हल कर देता हूँ। जी सर। जी असल में जो बड़ी बात हो रही थी उसके ऊपर आते हैं कि जो हुक्मरान होता है उसकी नफ्सियात में अगर खुशामद वाला एलिमेंट हो तो आप उसको सही समझती हैं? कौन खुशामद कर रहा है? ये तो आपके, देखिए ना, ये आपकी परसेप्शन है मेरी परसेप्शन कि है आप seriously। समझते हैं कि अगर आप शहबाज वाकई शरीफ ने समझ रहे हैं। जाके सलाम किया है ट्रंप को तो वो इस्लाम खुशामद नहीं है। नहीं इस्लाम नहीं था वो। भाई मैंने अगर आपको सलाम किया तो वो आप खुशामद है। बोले आई एम द ग्रेट स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, बोले एक दफा, नहीं, क्या बोला जाएगा मतलब है? आपसे? देखे नहीं, ये ऐसी सर, बात नहीं है। ये हमारा भी एक सवाल है, प्लीज वो भी सुन लीजिए। अब जैसे ये- अभी ये- अभी अच्छा, हमने ऐसा सुना करते कि हैं, वली सैंपल ले लेते हैं। वली ये इस बिल्कुल- टॉपिक को हम सैंपल यहीं से लेते शुरू हैं। करते हैं। आपकी ऑडियंस जिन्होंने आपको वोट डाले, क्या वो आपको शहबाज शरीफ खुशामद करते पाए गए थे या वो आपको खुशामद नहीं लगी थी? जाती खुशामद जाती क्यों? आरा जो है सर, उसको मेरा एक इस्लाम- सवाल इस्लामिक है, तर्जुमा मेरा करने एक की सवाल है, कोशिश मेरी कर एक नहीं, नहीं, अर्ज है, मेरी सैंपल लिया दरखास्त है, मैंने। प्लीज। हाँ जी, बताएं। वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता, तो जो सिचुएशन होती है लड़का लड़की भाग के शादी करते ये हैं, हमें सर भी उस समझाएं। सिचुएशन में फिर हाँ। हम क्या हम उससे करेंगे? फतवे फिर क्यों आप ले क्या रहे हैं? मैंने करेंगे? तो आपको वो सुनाया जो फिर आप नहीं क्या होता। करेंगे? सर आप बताइए। जी मैं अर्ज करता हूँ। अब जैसे पेरेंट्स ने तो इजाजत दी ही नहीं, तो इजाजत तो मिल ही वली नहीं तो रही हुआ ना। ना, अगर भाग के शादी की, कोर्ट मैरिज कर ली, तो ये जितनी कोर्ट मैरिजेस हुई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो निकाह जो है वो वली के बगैर हुए ही नहीं? मैं क्लियरली कह रहा हूँ फनिकाह हुआ बातिल,
جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ وہ نکاح نہیں ہوا وہ یعنی حرام ہے، آپ جتنی تو ہم مرضی کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ نکاح جو ہوا؟ لڑکیوں کا جتنی مرضی زبردستی نہیں، نکاح کرائی زبردستی جائے، کی بات چاہے نہیں ہے۔ بڈھے سے کرا کیا دیں، بالغ چاہے لڑکی کا بھی کسی نہیں ہو سکتا ایسے بتاتا ہوں۔ ایسے آدمی سے کرا دیں جو جسے لڑکی جس کی شکل دیکھنا جی۔ پسند نہیں کرتی ہے، وہ بالکل ولی نے کہہ دیا تو جائز ہے بتاتا سارا۔ ہوں، یہ عظمیٰ کیا باجی، بات ہے آپ کی؟ میں بتاتا ہوں، عظمیٰ صاحبہ ہماری ایک بہن سیکنڈ، آئے ایک جواب سن لیں پھر ہم اگلے سوال کی طرف بھی آتے ہیں۔ جی 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 آپ نے بالغ لڑکی کا ضرور جی میں بتایا۔ بتاتا ہوں۔ جی اسلام یہ کہتا ہے کہ والد آتے ہیں۔ جی 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 آپ نے بالغ لڑکی کا ضرور جی میں بتایا۔ بتاتا ہوں۔ جی اسلام یہ کہتا ہے کہ والد جو سرپرست ہے، ولی ہے، اس پر بھی اسلام یہ پابندی لگاتا ہے کہ جب تم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اس سے پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو والد یا ولی نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر کنواری لڑکی ہے بالغ، اس سے وہ پوچھے اور اس کی خاموشی وہ ہاں ہے، کیونکہ وہ زیادہ شرمیلی ہوتی ہے تو خاموش رہے گی، اس کی خاموشی کو اسلام نے ہاں کہا بیچاری کو ہے۔ آپ نے حق کیا دیا ہے کہ وہ بولے؟ وہ تو بیچاری محکوم ہوتی ہے۔ آپ کا جو باجی جان میری بات پوری سن لیں۔ ڈومینیٹڈ سارا سسٹم ہے آپ کا، اس بیچاری نے کیا کسی کو کہنا ہے؟ باجی جان میری اس بات کو اٹھا کے آپ قلم صاحب کر دیں گے، اس کا سر قلم کر دیں گے۔ جواب آ جائے گا۔ عظمیٰ صاحبہ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، باپ کا اور بیٹی دونوں کا خوش ہونا ضروری ہے۔ لڑکے کے ساتھ یہ نکاح کے بہت لیے بڑا دونوں کا، شرعی یہ کہہ مسئلہ رہے آپ کھڑا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب شادی نہیں، تو آپ لڑکی نے کرنی یہ ہے، بتائیں باپ کہ کا خوش ہونا اگر کیوں اس ضروری طرح ہے تو بیچ جتنی میں؟ پاکستان میں کورٹ میرجز ہوئی ہیں آپ ان سب کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ جی میں قرآن و حدیث کے مطابق بالکل ان کو کہتا ہوں کہ وہ شادیاں نہیں ہوئی، جتنی کورٹ میرجز ہوئی ہیں وہ نہیں، اس میں کورٹ میرج نہیں، چلیں جی، ایک نہیں، اور ایک program لفظ ہے آپ اس کے اوپر شامل آپ کر رہے ہیں، جس ڈاکٹر میں صاحب اور گارڈین نہیں شامل۔ وہی ہاں، جس کے اندر ولی شامل نہیں ہے۔ ثناء اللہ صاحب اس کو ہم فتویٰ جی میں کہہ فتویٰ سکتے دیتا ہیں؟ ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں، مور لگا کے اپنے نام کی انشاءاللہ کہ اچھا، رسول آپ ہمارے حدیث سنا رہے میں آپ ہیں، کو ایک آپ بات ان بتا سے دوں۔ پوچھی جا رہے ہو، وہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، ہم آپ نے- یہ پوچھ نہیں رہے ہم کہ وہ نے- اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، بحث کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کا، ہم 11 سال کی بچی کا ہم نکاح کروا دیتے ہیں، 12 کا کروا دیتے ہیں، 13، وہ بالکل ولی بیٹھا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اس پہ آتے ہیں، وہ کروانے کے لیے سارے تیار ہیں یہ یہاں الگ پہ۔ ڈسکشن ہے۔ وہ اس قانون کے خلاف سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے 18 سال عمر کیوں کر دی بچی بہت کی، بڑا میری مسئلہ ہے بات کیونکہ سنیں پوری، بالغ سب کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف۔ میں بتاتا ہوں آپ کی پوری لوگ بات بالغ کو سنیں۔ اور مرضی کی پھر حضرت اجازت ہے۔ عائشہ کی مثالیں دینا شروع کر دیں گے، دو جبکہ چیزیں ان آپ کا بالغ کی کر رہے ہیں۔ رخصتی بہت لیٹ دو ہوئی۔ چیزیں آپ بالغ کو لڑکی صاحبہ، کو پلیز مرضی ایک کی سیکنڈ۔ مرضی کی اجازت ہے نا، بتاتا بالغ ہوں۔ لڑکی کو مرضی کی اجازت ہے۔ دو چیزیں آپ ملا رہے ہیں، ایک ہے کہ لڑکی کی مرضی، ایک ہے کہ ولی کی مرضی کے بغیر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی مرضی ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ولی کی مرضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں پوچھتا تو غلط ہے۔ عظمیٰ ہاں صاحبہ وہ بھی بتاتا ہوں۔ نکاح کو بھی حرام کہہ میری رہے ہیں نا، اگر کوئی وہ اس شخص، نکاح کو بھی حرام کہہ رہے ہیں۔ ساحل صاحب، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر نکاح کر دیتا ہے، باجی جی میری بات، عظمیٰ صاحبہ حدیث سن لیں، غلطی شروع کر دینا، جو شخص اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کروا دیتا ہے، نکاح کروا دیتا ہے، اسلام اس شادی کو بھی نہیں مانتا۔ جی بالکل۔ رسول اللہ آپ ساحل بھائی آپ اس پہ کنکلوژن دیں کیونکہ یہ میں بہت دیتا بڑا ہوں سر، شرعی آپ مسئلہ دیکھیں، کھڑا کر دیا کہ ساری بہت مطلب بڑا نہیں سر، پرانی سی بات ہے، آپ کو کوئی نیا لگ رہا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ میرے لیے علام یہ ہے۔ علام یہ لیکن سر اتنی کورٹ میرجز کہ آج تک یعنی وہ نکاح ہی نہیں ہوئے، یہ تو ایک یہ بات سوال وہ ہے یہ کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کا میتھمیٹکس سمجھ لیں۔ لڑکی کی مرضی سے نکاح ہونا اس لیے ضروری ہے، لڑکی نے پھر آخرت میں سوال جواب دینا ہے کہ کیوں اس کے تابع رہی تھی، کیوں لڑکی کورٹ دیکھیں، لڑکی کیوں گئی کورٹ میں؟ کیونکہ ماں باپ نے اس کو اگری نہیں ابھی کیا، تک ہم نہیں شادی کرنے دیں گے۔ سر کنٹرول ہے۔ 2025 میں ایک آپ پسند سے کیوں نہیں کرنا؟ عظمیٰ صاحبہ ایک سیکنڈ، عظمیٰ صاحبہ ریکویسٹ ہے پلیز ایک سیکنڈ، ایک ہم کنکلوژن لے لیں۔ بڑا کہنا لڑکیوں کو دبائی جاؤ، دبائی ہم جاؤ، یہ دبائی ٹاپک ابھی جاؤ۔ ڈسکس نہیں کر رہے، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ نکاح جو ہو چکے ہیں ابھی اگر 2025 کی ریسرچ کے مطابق جس پنجاب میں اتنے جو نکاح ہو چکے ہیں کورٹ میں، تو ہم کنکلوژن لے رہے ہیں کہ کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں، اب یہ تو جاننا ہے اسلام کے سر پلیز۔ بیسک اصول ہیں، مفتی صاحب نے بیسک اصول بتایا، اس کے پیچھے سینس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث تو انہوں نے سنا دی، اب حجت کی ضرورت کیا ہے؟ اب حدیث سنا دی تو سنا دی۔ اب کہانی یہ ہے کہ یا تو ہمارا دل نہیں مان رہا کہ حدیث مانے یا نہ مانے۔ آپ کا یہ سوال یہ تھا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، آپ کا یہ سوال نہیں تھا، آپ نے کہا ہاں ہاں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، زبردستی کر دیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ نبی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے حدیث سنائی ہے میم، کسی کی شکل نہیں پسند تب بھی اسے شادی اب نہ آپ نہیں کرائیں اس کی، وہ آپ زبردستی آپ شادیاں سمجھ کراتے کیوں نہیں ہیں۔ رہی کہ وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ جس کیٹیگری میں حدیث سنائی ہے وہ یہ ہے، سن لیں وہی ابھی میں بتاتا ہوں وہی کیٹیگری ہے نا، پھر جاتی عظمیٰ ہے صاحبہ تو ایک manage سیکنڈ، کرنی دو ہے۔ چیزوں کو گڑبڑ کر رہی ہیں آپ۔ پلیز۔ ایک تو یہ کہ ایک لڑکی چاہتی ہو اس کے پوچھا جائے کہ اس لڑکے نے
شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں، تو اس کو اگر وہ دب کے کہہ دیں نا، یا ان کو ڈریس بولتے ہیں، گن پوائنٹ پہ بول دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ نکاح باطل ہے بھائی، اس کی مرضی تھی نہیں اس میں. دوسرا، اگر ایک بندہ موجود ہی نہ ہو، اس کی بیٹی خود ہی جا کے ایک جگہ شادی کرے، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اور وہ کسی اور جگہ کے اوپر معاملہ طے کرے اور وہاں پہ لڑکی پہنچے، تو ایک وقت میں انارکی ایسے پھیلے گی، سوشل انارکی، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر میں کس کسی کہاں پہ شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، بیکاز دے ہیو دا رائٹ ٹو پریکٹس دس وین ایور دے وانٹ ٹو وداؤٹ انٹروینشن آف دا فادر. اب فادر کی اگر آپ پیسوں سال کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے فادر سے آپ لیں اجازت. دیکھیں اسی لیے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو مفتی پاور میں آئیں، آپ لوگ پاور میں نہیں آتے، اور جو لوگ پاور میں وہ اپنا فتویٰ ایشو کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو مفتی کس لیے کہتے ہیں؟ ساحل صاحب ایک میرا سوال ہے باجی جان. نہیں سر، ایک سوال چھوٹا سا. میرا سوال ایک سیکنڈ ادھر سے کنکلوژن میری شکایت آپ سے ہے، میں دیتا ہوں. میری شکایت نواز شریفوں سے، عمران خان سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ لیکن سمجھ ایک آئیے میرا آپ کو. سوال ہے، یہ باجی جان کہہ رہی ہیں کہ ابھی میرے اس علم کے مطابق، میں نے سنا یہ تصدیق کریں گی یا تکذیب کریں گی، سچ ہے جھوٹ ہے، اس وقت پنجاب کے اندر میں نے سنا ہے کہ کورٹ میرج پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے سنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر، اصول یہ اگر ہے. نہیں، ایک چھوٹی سی بات، اگر وہ پابندی لگا دی گئی ہے تو پھر کیوں لگائی ہے؟ 1,75,000 کورٹ میرجز ہوئی، یعنی 1,75,000 باپ کو 1,75,000 باپ کو تھانوں کے اندر رولا گیا. آپ اس میں سے کسی نکاح کو نہیں مانتے؟ دیکھیں آپ جا کے دیکھیں تو یہ عدالتوں کے اندر، آپ تھانوں کے اندر دیکھیں، کچہریوں کے اندر دیکھیں، جس بچی نے بھاگ کے شادی کی اس باپ کی عزت کہاں رہ گئی ہے؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ رو رہا ہے. یہاں پہ آپ ویک ہو گئے، بیٹیاں جو یہاں پہ مقدمہ آ رہا ہے. باپ کو چاہیے تھا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مقدمہ ہی غلط لڑ رہے میری شادی اس شخص سے کر دے، تو باپ کو چاہیے تھا شادی کروا دیتے اس کی. آ جائیں گے کیوں باپ نے کہا کہ میں نہیں شادی کرواؤں گا؟ جی سر، آپ بچی کو ضرورت ہی نہ پڑتی کہیں اور جانے کی، اگر باپ شادی کروا دیتا اس کی اس بچے سے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو باپ نے جب نہیں کروائی تبھی بچی گئی نا کسی کورٹ میں، مجبور ہو کے گئی نا، ورنہ کون بچی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جائے کا گی. فقدان ہے، نہ ماں باپ کو اپنے حقوق کا علم ہے، نہ ذمہ داریوں کا علم ہے، نہ اولاد کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا علم ہے. سب سے پہلے تو ہماری ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ان کی ذمہ داریاں تو بتائے کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم نے آج تک، ہم خطبہ جمعہ میں، یہ ساحل صاحب صحیح رو رہے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ کے اندر جب باتیں کرتے ہیں تو ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس کا ہمارے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. قصور آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے. وہ بتانے لگا نہیں، قرآن آپ کے پاس تھا، ان کے پاس نہیں تھا. آپ نے یہ ذمہ نہیں نبھایا. قرآن خطبات کے شریف اندر دیکھیں، میری بات سنیں، یہ آپ مفتی ہیں اللہ سر. تعالیٰ نے قرآن شریف جو ہے سمپل ورڈز میں ہر ایک کے لیے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ان کی ہے نا، اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو آپ جا کے پوچھیں، لیکن میں اگر پڑھوں گی تو میرے لیے بھی وہ پیغام اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سمپل بنایا ہے جتنی کسی اور کے لیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن شریف اگر میں یا یہ بچی پڑھے گی یا یہ بچہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. سب سمجھ آتی ہے. سورہ طلاق میں حیض سے پہلے شادی کی آیت ہے. آپ کہہ رہی تھی حضرت عائشہ کی رخصتی لیٹ ہوئی تھی. سورہ طلاق کی آیت آپ نے پڑھی کیوں نہیں؟ آپ خاتون ہیں، سورہ طلاق کیوں نہیں پڑھی؟ ان کی رخصتی لیٹ ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا رخصتی کب ہوئی تھی؟ سورہ طلاق قرآن میں یہ بتا رہی ہے کہ جس لڑکی کا بھی حیض شروع بھی نہیں ہوئے اور وہ تمہاری بیوی ہے، اب یہ آیت آ چکی ہے، تو آپ کا تو پورا فلسفہ ڈھیر ہو جاتا ہے نا ادھر کہ لڑکی کو بغیر حیض سے پہلے بھی شادی کر سکتے ہیں قرآن کے مطابق. تو آپ کو اتنا نہیں پتا. اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن والوں کا مسئلہ ہے سر، یہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عظمیٰ کاردار صاحب کہہ رہی تھی کہ مجھے نام نہیں شریعت کے پتا. خلاف کوئی قانون پاکستان کے اندر نہیں بنا، تو کیا تو یہ قانون جو ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی، کیا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے؟ 100% خلاف ہے. یہ پاکستان کے اندر نہیں بنا. کیسے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنا؟ صاحب آپ کی طرف سے اس وقت یہ آپ بچیوں کی اور بچوں کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اس لیے کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جب آپ فزیکل اور مینٹل میچورٹی جب تک نہیں آتی کوئی آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ اسلام نے کہاں لکھا ہے؟ اسلام میں آپ کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل غلط ہے. اچھا چلیں، اور یہ آپ قرآن کو غلط کہہ دیں اور ایک الگ بات. آپ کی مفتی صاحب کوئی آپ سے میری شکایت سن رہی ہے آپ کو؟ 18 مسلم ممالک بشمول سعودی عربیہ کے یہ قانون لاگو ہے، اور اب یہ پاکستان میں بھی لاگو ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک بچی کیسے اپنی تعلیم ختم کر کے اپنی صحت برباد کر کے بچوں کی اتنی اموات ہوتی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی بچی چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ چاہتے ہیں نا آپ لوگ، یہ چاہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ بچوں کی مجھے ڈیل کرنے دیں گے، منٹ میں ڈیل کریں گے. مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب پلیز ریکویسٹ ہے ایک منٹ. جی سر، جی سر.
छोड़ दें, इस वक्त दीन की बात हो रही है। जी सर। हम ये नहीं चाहते कि छोटी बच्चियों की शादी, दुनिया में कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी 8 साल की बच्ची की शादी हो। आपने ये मफरूजा ज़बरदस्ती क्यों डालना है, ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करे? इसलिए क्योंकि जब एज डिफाइन नहीं होता तो 11 साल की बच्ची कहाँ डिफाइन है? पूछेंगे तो बताऊंगा ना। एक सेकंड, आप बोलने नहीं आपके देती ना। माशरे में जब कानून जब नहीं होता तो आप एक 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, 12 साल की, उनके स्कूलों को आप खत्म करके ओके, और हो गया उनकी बात। तालीम को खत्म करके उनसे जान छुड़ाने की शादियां करा देते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, ये ठीक है, नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। हर दूसरी बच्ची सेकेंडरी लेवल पे ये इज कौन आउट से ऑफ दीन स्कूल में इन है? पंजाब, कौन से आउट दीन ऑफ में? स्कूल इन पंजाब। साहिल भाई ये और वही रुकिए, बात मैं है बता रहा हूँ, ये बताएं, ये जो बच्ची की जबरदस्ती शादी कराते हैं, ये कौन से दीन में अलाउ है? कौन सी? जो आपने भी बताया बच्ची की बाप जबरदस्ती शादी कराता है, ये कौन से दीन में? ये बट होता है, गीता में है ये ना? हो रहा है, गीता में है। इसीलिए- आप लोगों ने गीता खत्म ही नहीं की इसीलिए- पाकिस्तान से। देखिए ये हमारे बात जब सुने। गुर्बत से जब घबरा जाते नहीं, हैं ये बात लोग गुर्बत की नहीं या है। सिक्योरिटी बात समझते नहीं। हैं कि जी हम अपनी आप- बच्चियों की हिफाजत कैसे करेंगे, आप मेरा जवाब तो जान वो के जान नहीं छुड़ाते हैं, उस्मा वो साहब, शादियां साहिल करके सर, जान मैंने छुड़ाते आपसे हैं। कहा है कि इस दीन में गुनाह है। क्या चीज? ये जो आपने अभी मुद्दा पूरा बताया, किसी दीन में गुनाह है ना, उस दीन का नाम इस्लाम है, कि बच्ची की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते आप। ये इस्लाम में गुनाह है। लेकिन ये हो रहा है। अच्छा हो आप रहा है उसको- तो वो उसको- सवाब तो नहीं है उसको ना? देख- हो तो ये भी रहा है कि आप लोगों ने कहा था जो आपके चीफ आर्मी स्टाफ को बैत कर ली है। कवानीन जो हैं आपको वो देखना पड़ता है कि फी अब ज़माना बात ये आ रही इसको है कि हम आपने क्या बातें कर रहे हैं। बच्चियों की आपने जिंदगी में इस तरह की जो जुल्म है उसको खत्म करने के लिए क्या करना है? वो कुरान इंप्लीमेंट करना है, ये करना है। वो कुरान आपने पढ़ा नहीं हुआ, आप कह रही हैं नहीं, सूरह तलाक कुरान में ये नहीं कहता कि आप 11 साल की बच्ची की शादी मैंने करें। कहा For God's था, sake, कुरान ने ये कहा है कि जबरदस्ती सारी शादी मत जिंदगी करो। उसकी बर्बाद करते हैं आप। जान के कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे आपने कह रहा हूं किसी कि बच्ची के कुरान- साथ शादी की थी, आपने भी अंडर एज के साथ शादी की थी, अब जो आप मेरे- इतना उसको एडवोकेट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जबरदस्ती शादी मना है इस्लाम उस्मा में। साहिबा, वो तो इसको मैं second आपको कर रहे पता हैं। भी है मैं क्या बोल रहा वो हूँ। तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं नहीं ना, जबरदस्ती जायज़। बच्चियों की शादी गुनाह है इस्लाम आप में। कोर्ट मैरिजेस पे वापस आए ना। मौलाना साहब आप और ये रुक बताएं- जाए रुक जी, जाए जी, सर, जी, मैं साहिल इस प्रोग्राम में आखिरी मिनट है मेरा, मैं सुन लें। जी साहिल साहब, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं कैमरे में बता रहा हूँ। जी सर। मसला सिर्फ यही है कि गवर्नेंस जीरो है। बात इलाकों के ऊपर आ गई इधर। गवर्नमेंट में इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाएंगे तो ऐसे ही काम होगा। ये गलती आपकी है सर। आप बैठ जाए ना, आपकी गलती है, आप फिक्र नहीं बैठ करा जाए रहा गवर्नमेंट हूँ। में, मैं देखती हूँ आप क्या करते हैं। ये नहीं जब करूंगा, बता दें आप, बस ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ बता दें अमेरिका, आप। ये नहीं करूंगा, बस बाकी सब कुछ कर लूंगा। सिर्फ जातियात पे ये आप बात जातियात कर रहे हैं, है। खुदा का खौफ कर हुक्मरान रहे की हैं, जाती जिंदगी नहीं जातियात की होती। बात कर रहे हैं। हुक्मरान मैं- ऑफिस में आपने- क्यों आए? आपने कभी किसी को सलाम नहीं सर किया? आप बता रहे थे कुछ अच्छा, सर। मैंने आपने कभी किसी को सलाम नहीं उस किया? बंदे को नहीं क्या किया उसने जिसने पाँव पड़ गया था वो? जिसने मेरे 60 लाख बच्चे मारे हो ना, उसको जा जाके सलाम नहीं किया, आज तक नहीं किया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और गलती इन लोगों की नहीं है, खुदा की कसम गलती इन लोगों की है। ये पावर में नहीं आ गलती रहे। तस्लीम करें ना, आप थोड़ा कमेंट करें। ये मस्जिद को 25,000 रुपए में आप लोगों ने साइन कर दिया। सर, एक निकाह पे बात की थी। 25,000 रुपए में आपने साइन कर दिया कि मस्जिद से सियासत की बात नहीं होगी। आपने जो इस्लाम- इतनी बड़ा देखिए, अच्छा, फतवा यहाँ ही पर है एक कि कॉल सब ले का लेते उस हैं। पे- जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्लीज। उलमा हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, हम उनकी बहुत जी, अस्सलाम हम हर वालेकुम। चीज़ में अपने आपने- उलमा- उस्मा साहिबा, एक कॉलर हमारे साथ हमारे मौजूद है, साथ प्लीज। जी कौन है हमारे सर साथ? प्लीज। मैडम उस्मा, कौन है जी। हमारे साथ? जी मैडम, जी जी कौन अस्सलाम है हमारे वालेकुम। साथ और कहाँ से? जी जी अस्सलाम कौन वालेकुम। बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हनान बात कर रहा हूँ और जी मेरा हनान, क्वेश्चन है सताई से। जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये समझने की जरूरत है कि जो शख्स इस टाइम आप सबके बीच में बैठा हुआ है वो पूरी यूथ के लिए एक डायमंड से कम नहीं है। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। की अगर मुंह पे किसी की, शैतान का सबसे बेसिक वार है जो करवा देते हो बेटा आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। माई हेड इज गॉन, ये सर नहीं कटेगा तो तुम लोगों ने मेरा भी बुत बना लेना है। मैं बता रहा हूं आपको, फिर दोबारा से नवाज शरीफ ही आएंगे, इमरान खान ही आएंगे, ये आर्मी चलेगी सर के ऊपर। मैं बता दूं आप लोगों को, सिर्फ इसलिए कि मस्जिद जो है ना, मस्जिद मोबिलाइज नहीं जाए करेगी। जाके किसी एरिया हल्के से हल्के में यहाँ अपना पर वोट यहाँ लेके पर हम आओ। एक आपको पता छोटा ही सा है पार्लियामेंट में मेरा हम छोटा सा हम हल्का गुफ्तगू सा- आपकी को अपनी हुकूमत बना लें। इनका माइक्रोफोन म्यूट करें ताकि मैं बात कर सकूं। नमाज ब्रेक करते सर, हैं, एक उसके कोई बाद नमाज हम बात- मेरी बात खत्म कर ले, फिर ब्रेक हूं मैं, दोबारा समा पे नहीं आ जी रहा हूं। सर। और समझ लें, इतनी आसान सी बात थी कि अगर मस्जिद अल्लाह के कानून को हर बच्चे को सिखा दे कि भाई हल्का हो या भारी हो, लड़ाई तो तुझे करनी पड़ेगी, पहली नस्ल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुरान की आयत सुनाई है मैंने आपको,
یہ گورننس کا ماڈل مسجد کے تھرو بچوں کو ٹرین کرنا ہے. 15,000 روپے میں سائن کیے آپ لوگوں نے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ کہ سیاست کی بات نہیں کریں گے ہم مسجد سے. آپ لوگوں نے نہیں کیے, آپ اس کی مذمت کریں. آپ نے نہیں کیے, مجھے پتا ہے. جن لوگوں نے کیے ان کی مذمت کریں. یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ کنونشن سینٹر بھر دیا کلر سے کہ جا کے جوتے صاف کریں گے ہم سب کے. یہ اور کون گیا تھا؟ لبرلز گئے تھے. اور لبرلز اپنے فلسفے میں بالکل ٹھیک ہیں. اللہ کی قسم یہ والی اسرٹیونیس مجھے ایک لڑکی میں چاہیے جو یہ دکھا رہی ہے. صرف مسلمان مذہبی لڑکی میں نہیں ہے, وہ مسلمان داڑھی والے میں نہیں ہے. بریک لے لیں, نماز سمجھ رہے ہیں؟ دین آپ کے پاس ہے مگر لاچاری. سر چھوٹا سا نماز پڑھ بریک لیں. لیں. سر میں جی نماز بریک لے رہے ہیں. سر پلیز تھینک یو ویری مچ. پلیز سر آپ کے آڈینس ابھی ہم نماز کے بعد آ رہے ہیں اور آپ سب ادھر ہیں اور سر بھی ادھر ہیں. ایک نماز کی بریک لے لیتے ہیں. یہ صرف نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ پاکستان. آپ کیا سمجھ, ترکی سے آیا نواز شریف, عمران خان انڈیا سے آیا تھا یا برازیل سے, ہمارے ہی گھروں میں پل رہے ہیں. یہی پرورش ہو رہی ہے ادھر. کیوں میں تفہیم القرآن کو رائج کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں, یہ وہ بیسٹ ڈیفینیشن بدل دیتی ہے. سما ٹی وی کے اوپر دیکھنی ہے آپ, ساحل ادیم آپے سے باہر, یہ دیکھیے اس نے کیا کر دیا. کوئی یہ ویڈیو نہ دیکھے, خون و خون. اس طرح کی ٹک ٹاک کون لگائے گا ابھی تھم نیل. آج کی کہانی کا جو کردار ہے, اس کردار نے ٹی وی سیریلز, تھیٹر پلیز میں کئی طرح کے کردار نبھائے ہیں اور ہر موقع پر آپ سب کے چہروں پر ہنسی بکھیری ہے. لیکن آج یہ کردار قسم پرسی کا شکار ہے. میں بات کر رہی ہوں تھیٹر آرٹسٹ عابدہ بیگ صاحبہ کی. آئیے چلتے ہیں, آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابدہ بیگ صاحبہ, آپ نے بے شمار تھیٹر پلیز کیے, ڈراماز میں بھی کام کیا. آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی ایک بڑی ایموشنل ویڈیو ہم نے وائرل ہوتے ہوئے دیکھی جس میں آپ دیدہ تھیں اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے گزارش کر رہی تھی. کیا سچویشن ہے موجودہ, کیا صورتحال ہے؟ بس صورتحال یہ ہے کہ میں جب سے کام کر رہی ہوں میں نے محنت سمجھ کے کام کیا. میں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے مطلب میرا اللہ ناراض ہو. میں نے تو گھر میں میت پڑی ہوئی ہے تو تب بھی شام کو شو پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی قربانیاں میری ہیں. چمکتے ہیں نا تب تک سب صحیح ہیں, سب پیار بھی کرتے ہیں, اور جب تھوڑا سا ڈل ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, پھر کوئی نہیں پوچھتا. ہم نے آپ کو سال کے 365 دن کام کرتے دیکھا ہے. اب آپ گھر پر ہیں, کام نہ ملنے کی وجہ سے ہے یا خود کام کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں, میں 2-2.5 سال یا تیسرا سال چل رہا ہے. میں بیمار ہوئی ہوں. میں بہاول پور گئی ہوں, بہاول نگر ڈرامے پہ, وہاں سے واپس آئی ہوں. پتہ نہیں کیا ہوا ہے, واپسی پہ میں بیمار ہوئی ہوں. تو یہ تیسرا سال ہے میں بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. 2008 میں 4 اپریل کو مرزا صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرا ساتھ دے کوئی, یا کوئی میرے لیے کوئی کچھ کرے. میں مردوں کی طرح کھڑی ہو گئی ہوں. یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ میرے پہ قیامت ٹوٹتی ہے. گھر سے وہ اچانک شو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور واپسی پہ ہمیں رات کو 10 بجے ہمیں ان کی ڈیتھ کی اطلاع ملتی ہے. ان کو اٹیک ہوتا ہے تو وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس سے بڑی قیامت نہیں ہو سکتی. یہ جس پہ گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہے. تو میں کر کے میں نے تیسرے دن مرزا صاحب کے میں فوتگی کے بعد میں شو پہ چلی گئی ہوں. تماثیل میں ڈرامہ تھا. تو مطلب مجھے کسی نے نہیں وہاں کہا کہ آپ کیوں آئی ہیں. مجھے اس چیز نے ہمت دے دی. میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. مضبوط کر کے میں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو گئی کہ میرے بچوں کو, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو کرتے ہیں تو گھر چلتا ہے. تو میں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو گئی. اس وقت بچے چھوٹے تھے, پڑھتے تھے. 2008 کی بات ہے. اس سے بڑی قیامت نہیں میرے لیے ہو سکتی. میں نے مردوں کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کروائی. پھر ان کے فرض ادا کیے چاروں بچوں کے. پہلے 5 بچے مرزا صاحب کے تھے, 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. میں نے وہ بھی ان کی بھی شادیاں کی. میں نے تو ساری زندگی سٹرگل ہی کی ہے, ساری زندگی محنت کی ہے.
पहले जब स्टार्ट पे आई हूँ ना तो अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, अमानुल्लाह साहब के साथ मेरी एंट्री थी। वो मैंने ड्रामा किया, बड़ा सुपर हिट प्ले था, अवार्ड याफ्ता ये बेचारे लोग। तो उन्होंने मुझे जुगतें की तो बड़ा मतलब मैं भी आगे से मैं भी उनको जुगतें कर रही हूँ, तो सब कहने लगे कि ये कॉमेडियन आर्टिस्ट है। तो वो बस किया। फिर उसके बाद शादी हो गई मिर्ज़ा साहब के साथ, निकाह कर लिया, उसके बाद घर बैठ गई। 2000 मतलब ये इतना डेप्थ में, ये आपने मतलब खुद मेरी लिखा? आंखों में आंसू आ गए। आपने ये खुद लिखा? आपने खुद लिखा है? वो आपने आखिर में नाम यूज किया तो मैंने कहा कमाल। काशा हमारी हेड कांस्टेबल है और ये स्पेशली शेखुपुरा से है, मतलब कितना टैलेंट है हमारी फोर्स में, पुलिस फोर्स में। और नहीं, और बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो पुलिस फोर्स है उसमें इतना कंपैशन है और ये इतने देखिए आप, उन्होंने इतनी फील होके किया कि लिटरली आंखें नम हो रही थी, मतलब। और हम आते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ और ऑडियंस से सवाल लेंगे। और टॉपिक आपको पता है कि हमने गवर्नेंस इन इस्लाम हमारा टॉपिक है, तो हम चाहेंगे हम टॉपिक के जो है उस मदार में ही रहें। तो कौन क्वेश्चन करेगा और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन साहिल साहब से है कि सर अगर डेमोक्रेसी पहले तो ये बताइए कि कुरान की रूह से ठीक है या नहीं, अगर ठीक नहीं है तो फिर सूरह शूरा जो है वो तो मुशावरत का हुक्म देती है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या असूल रखेंगे हम सिस्टम के? दो चीज़ें हैं, एक तो डेमोक्रेसी इस्लाम के बिल्कुल ही कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ बात है ना। मैंने अगर आपसे कोई या आपको मेरे से कोई तवक्को हो, कोई भी तवक्को हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोई अभी सवाल का जवाब देना है, इस सवाल का जवाब देना है और मैं लोगों से वोट लूँ कि कौन इस सवाल का जवाब देगा, क्या देगा, और फिर जो मिले हुए आपको दे दूँ, हाउ वुड यू फील? अगर आपने डॉक्टर के पास जाना हो और लोगों से वोट लेके बताएं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, तो बचेंगे आप? एक दिन भी नहीं बचेंगे ना आप। आपने गाड़ी चलानी, यहाँ से कराची जाना, यहाँ से घर जाना हो और ड्राइवर का वोट पड़ता हो कि किस बंदे को ड्राइविंग में डाला जाए, वोट डलेगा। यू थिंक यू कैन बी एबल टू मेक इट होम? यू विल नेवर मेक इट होम। बिल्कुल इस तरीके से ये तो बहुत छोटे मामला बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपकी जान का मसला है। जब पूरी कौमों का, करोड़ों लोगों की इज़्ज़त, जान, माल, उनकी अगली नस्लों के, उनके दीन के, उनके आखिरत के मसाइल हों, और आप लोगों से, आम बंदे से जिसको पता ही ना हो गवर्नेंस क्या है, उससे जाके पूछ ये बताओ ये कर लेगा, ये बताओ ये कर लेगा, और लोग इकट्ठे होकर वोट डाल के कहें जिनको पता ही ना हो इन सारे मामलात का, और वो बता रहे हों, तो वो तो ख़यानत वाली बात होगी, अमानत वाली बात नहीं हुई बेटा। जब शूरा का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है तो वो उस अहलियत के लोगों की आपस में मशावरत का, आम बंदे की मशावरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर बिन खत्ताब को, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, अली बिन अबी तालिब को बसरा से, मदीना से, कूफा से, सीरिया से, फ़लस्तीन से वोट नहीं पड़े थे। शूरा किसे कहते हैं? उन अहल तरीन लोगों को आपस में इकट्ठा करने को कि वो मशवरा कर ले कि किसी एक बंदे की बायसनेस तो नहीं आ जाएगी, बस दैट्स ऑल यू हैव टू फैक्टर आउट। मगर किन लोगों को मुतरफ करना शूरा में, उन लोगों की अहलियत से कुरान बताएगा और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई और बताएगा वो अपनी बायसनेस में बताएगा। कुरान बायस हो नहीं सकता, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान किसी बंदे की होती तो बंदे की बायसनेस में आ जाते हम, समझ रहे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किसी भी इंसान को इंटरवेंशन नहीं करने दी इस किताब में। तो अब ये सिर्फ खुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल कायनात का मालिक के किताब के कानून मुरतब कर रहा है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज़ीरो चली गई है। अब जो वो असूल पूरे करेगा वो शूरा के अंदर एंटर होगा, वो शूरा के अंदर एंटर होगा तो वो बता सकेगा कि भाई गवर्नेंस के लिए हमारा मशवरा ये है। मानना ज़रूरी नहीं है, मशवरा ये है, वो हुक्म नहीं देंगे, वो मशवरा देंगे। मानने के लिए क्या ज़रूरत है? वो उसका अपना भी साले होना ज़रूरी है कि वो अमल साले वाला बंदा है, उसके तकवा का हमने प्रेसिडेंस देखा हुआ, रिकॉर्ड देखा हुआ, उसकी अहलियत देखी है जियो पोलिटिकल, उसकी अहलियत देखी है फाइनेंशियल, उसकी अहलियत देखी है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मैटर में, उसकी अहलियत देखी है हमने साइकोलॉजिकल मैटर्स के अंदर, इमोशनल मैटर्स के अंदर। दैट्स हाउ यू चेक आउट अ पर्सन। अब डेमोक्रेसी का रूल देख लें कि कराची से लेके खैबर तक हर वो बंदा जिसको गवर्नेंस के स्पेलिंग भी नहीं आते वो गवर्नर सेलेक्ट करेगा। उसको ये नहीं पता पॉलिसी क्या होती है, मगर पॉलिसी मेकर सेलेक्ट करेगा। वो नारे ज़रूर मारेगा, गालियाँ ज़रूर देगा हर बंदे को कि तू गलत हुक्मरान है, ये हमारे साथ जाती हो गई, महंगाई हो गई तो मेरे साथ ये जाती हो गई, पुलिस ने कर दी तो आर्मी ने कर, जो भी कर दे, मगर वो अहलियत, वोट देने की अहलियत में फिर भी नहीं होगा। उससे हम नहीं ले सकते कि तू बता हुक्मरान क्या होगा।
کون ہوگا؟ تیرا اتنا ہی ووٹ نعوذ باللہ اتنا ہی تیری سے ہے جتنی کہ اس پروفیسر کی جو کہ پولیٹیکل افیئرز کا ماسٹر ہو، اس بزنس مین کی جو خربوں ڈالر دیتا ہو اکانومی کے اندر اور بائی ڈیزائن دیتا ہو کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کام کروانا ہے، حکومت ملک کو اوپر لے کے جانا ہے، اس اسٹیٹس مین کی کہ جو فارن پالیسی کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلی کر سکتا ہو امریکہ جیسی گورنمنٹ کو. ترکی کوئی سپر پاور تو نہیں ہے، بلی کر گیا نا. وینزویلا سپر پاور تو نہیں ہے، بلی کرتا تھا نا. نکاراگوا سپر پاور تو نہیں ہے، بلی کرتا تھا نا. یہ پاکستان کے پاس بہانہ مل گیا کہ نہیں سر ہم کمیاں دے بحال، ہمارے اوپر جو بھی جوتا رکھے گا ہم اس کو چاٹنا شروع کر دیں گے. یہ ہماری نفسیاتی انفیریٹی کمپلیکس ہے جو 78 سال سے ہم نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے. آپ کو بھی ملا ہے، مجھے بھی ملا تھا. ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ریجیکٹ کرے گا. کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اس 2 نمبری کو ریجیکٹ کرنے کی ہے. نہ فزکس ہے، نہ بیالوجی ہے، نہ سوسیالوجی ہے، نہ اینتھروپالوجی ہے. وہ انالیسس دے دیں گے. ریجیکٹ کرنے کی کہ اگر نہ ریجیکٹ کیا تو نے اس 2 نمبری کو تو جہنم میں ڈالوں گا، یہ صرف قرآن بتاتا ہے. نیکسٹ. جی السلام علیکم، میرا نام ملک طارق حسن ہے. They said that you should rise up for the camera. For the camera program. تو میرا کویشچن یہ بہت سمپل سا ہے کہ اس وقت جو پاور سٹرکچر چل رہی ہے دنیا کی، اس کے پیچھے ایک ویسٹرن فلسفی ہے جو بیکن کہتا ہے کہ مین رائز ٹو ڈگنیٹی تھرو انڈگنیٹی، کہ آدمی جاتے ہی وہی ہیں اوپر جو غلط راستوں سے اوپر جاتے ہیں، اور وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں سنس 16th سینچری. اچھا، ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم اسلام میں مانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو، اور ہم اگر ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایک قوم نے مائنورٹی ہوتے ہوئے ایک طریقہ سمجھا کہ پاور میں کیسے آیا جا سکتا ہے. دے سو اے ڈریم ان 19th century, they pursued it for 40-50 years, and from 1948 plus they are running the affairs of the world. اور پیچھے کیا ہے ان کے بیسک 2 چیزیں ہیں سر، ویلتھ اینڈ پاور، کہ پاور کیسے گریب کرنی ہے اور ویلتھ کیسے گریب کرنی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں سر، اسلام میں ابھی تک کوئی ایکویٹی کا سسٹم نہیں آیا، کوئی فائنینشیل سسٹم نہیں آیا، اور اس وقت جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے رائز کیسے کرنا ہے. ایک سرفیس سٹرکچر ہے، ایک ہے سر ڈیپ سٹرکچر، ڈیپ اسٹیٹ، اور وہ چلتی ہے کیسے سر؟ جیسے ایپسٹین فائل آئی ہیں، وہ انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا کے طاقتور لوگوں کو بلیک میل کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاور اچیو کی ہے. واٹ وی کین ڈو ان اسلامک انجنکشنز. تھینک یو سر. ایکسیلنٹ کویسچن. جی ساحل صاحب. سر 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں آپ نے اس میں غلط مفروض ہیں. اس میں پہلا مفروضہ سب سے میں ڈسینڈنگ آرڈر میں چلتا ہوں. ایپسٹین فائل میں اسٹرگلر کا نام نہیں ملے گا آپ کو، آلریڈی پیپل آف پاور کا نام ملے گا. سو ایپسٹین واز ناٹ ایکچولی گیٹنگ پیپل ان ٹو پاور بیکاز آف وٹ ایور. اس نے کوریڈور نہیں بنایا ہوا تھا. اس کوریڈور کے اندر جو اس کا آئیلینڈ تھا اس میں پہلے سے ہی پاورفل لوگ آئے ہوئے تھے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. So Epstein became what, a governor of some state? No, he didn't. But was he running for office? No, he wasn't. He was another little spot boy for some other person or people. اس طرح کے ہزاروں آئیلینڈز ہیں. کوئین الزبتھ 1984 میں ایک اور کلب میں پائی گئی تھی. You need to understand, اس طرح کے کلبز پہلے سے ہیں، چلتے رہیں گے. This is not a new thing for us. قرآن نے بہت پہلے سے انسان کے نفس کی تمام تر مسائل اور برائیاں اور اس کی گریڈ اور اس کی جو ٹریجیکٹریز ہے سب میپ کر کے دی ہوئی ہیں. ایپسٹین آئیلینڈ میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو پہلے سے ٹرین نہیں ہوا ہوتا کہ یہ نہیں کرنا. تمہارا نفس اس کے اوپر تمہیں آمادہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ امریکن ڈریم کے پیچھے اصل میں یہ 2 نمبری تھی. دس واز یور، یہ تھا تمہارا پورا کا پورا پاور. یہ $1 بلین 80 بلین ڈالر کا بل گیٹس، یہ تمہارا امریکہ کا پریزیڈنٹ، یہ پرنس اینڈریوز، یہ تمہاری مونارکی تھی، یہ تمہاری رائلٹی تھی، یہ تمہاری گریس تھی. یہ ساری کی ساری آ کے چھوٹی چھوٹی 8 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوتے تھے، ان کو بھٹیوں میں جلا دیتے تھے، اور اس کو وہ اپنا مزہ سمجھتے تھے، اچیومنٹ سمجھتے تھے. یہ ہے آپ کا انسان کا ٹوٹل سٹرکچر. یہ لو، یہ تمہارے نفس کی اوقات. یہ ایپسٹین نے ایکسپوجر دیا، مگر یہ تو پہلے قرآن نے نہیں بتایا ہوا. قوموں کی داستانیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے اس وقت طاقت. قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں کیا کیا طاقتیں ہیں. ادریس علیہ السلام کو کدھر اٹھایا اللہ عز و جل نے؟ ورفعنا مکانا علیہ کہہ کے. فرعون سے پہلے کی قوم عاد اور ثمود نے کیا کیا ہوا تھا؟ ڈو یو ایون نو what was the achievement of those people?
کس لیول کے اوپر انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کے تھرو دنیا فتح کی ہوئی تھی. ابھی تک ان کے مانیومنٹس مل رہے ہیں, ابھی تک, کہ ابھی تک سائنس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ دا ہیل ڈڈ دے ڈو دس وداؤٹ اینی فزکس اور میتھمیٹکس اور ٹیکنالوجی. ان کے پاس کوئی اور ٹیکنالوجی تھی وہ میتھمیٹکس کے اوپر ہی. اب یہ سارے کے سارے معاملات انسان پہلے بھی کر چکا ہے. آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ, ٹرین یور برین ان ٹو اٹ, کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بارش کا قطرہ بھی نہیں ہے, ایپسٹین فائل کے تھرو ایکسپوجر سے ملا ہے. عیسیٰ ابن مریم نے 12 دروازے بتائے تھے نا اپنے حواریوں کو, حواریوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں تو 11 نظر آ رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا 12 سب سے بڑا ہے, جس سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے جب یہ اپنا صحیح اور غلط خود بنا لیں گے. پاکستان میں نہیں ہے, یہ امیونٹی نہیں ملی ہے ہمارے چیف کو بھی. یہ کون سا اسلام ہے؟ جو مرضی میں کر لوں مجھے کوئی سزا نہیں, یہ اسلام ہے؟ یہ قانون خود جب بنانا انسان شروع ہو جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 12واں دروازہ یہ کھول دیا. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ بیکاز آپ کی سائیکالوجی کے اندر یہ ٹریننگ ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ پاور اٹ سیلف سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے, گروپ کانسٹرکٹ نہیں ہے. آپ اور میں نیچرلی اس بندے کے تابع ہو جائیں گے جو کانفیڈنس اور اسرٹیونیس کے ساتھ ایگزرٹ کرے گا, اف ہی از میکنگ سم سینس, جو اپنی لاجیکل بات کے اوپر کرے گا. اگر میں بھی مسکینوں کی طرح آپ سے درخواستیں کرتا رہوں گا, یو ول نیور گیو می پاور. اٹس اے سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ. یو نیڈ ٹو ریز دا بوائز اینڈ دا گرلز, اسپیشلی گرلز. جو آپ کو بکریاں بنایا گیا پاکستان میں, اسلام میں بکریاں نہیں ہیں, اسلام میں آپ گورنرز ہیں. اسی کی کنٹینیوٹی میں اگلا سوال پلیز. جی ٹائم شارٹ. سر میرا سوال ہے کہ دینا تھا 3 میں سے ایک بات کی تھی, چلیں آپ کریں. آپ میرا سوال یہ تھا کہ اگر اسلامی نظام حکومت آ جاتا ہے تو اس پہ ہمارے پاس کوئی فائنینشیل سسٹم ہے جو ابھی بینکس کو ہم آلٹرنیٹ کریں, اس کا کوئی ہم جب بینک نے سود نہیں شروع کیا تھا, تھوڑی سی حافظہ رکھیں, اس وقت تو بینک چلتے تھے نا, تو وہ اتنی سی بات ہے. پاکستان میں 2029 شاید انہوں نے ڈیٹ بھی لاک کر لیا, ربا فری جانے لگا ہے پاکستان. ابھی پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جو کہ یہ کوشش کرنے والا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک معصومانہ نعرہ ہے. مجھے پتہ ہے جو پاور سود کے سسٹم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ پاکستان از ٹو بگ آف. اگر یہ کوئی چھوٹا سا کوئی بیلجیم ٹائپ کا ملک ہوتا نا, بیلجیم بھی بہت بڑا ہے ایکچولی, اگر یہ کوئی ویٹیکن لیول کا ہوتا, خیر ویٹیکن تو بہت چھوٹا ہے. سو یو نو آئی ایم سیئنگ, اگر ہم کوئی 2.5 لاکھ اور 25 لاکھ کے بیچ میں ملک ہوتے اور پھر ہم سود فری چلے جاتے تو بگر سسٹم وڈ ناٹ ہیو چینج. 25 کروڑ بندہ سود فری ہو گیا, بگر سسٹم کو آپ نے جڑ میں ضرب لگا دی ہے. آپ کو نہیں پتا کراچی کا تعلق کیا ہے, کراچی کا پورٹ کا تعلق پورے کے پورے یو نو ساؤتھ ایشیا کا گلف کے ساتھ یا ایسٹ افریقہ کے ساتھ. امریکہ کا تعلق کیا ہے ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ, یہ گوادر اور کراچی کے تھرو یا چائنا کی پورٹ کے تھرو یا سی پیک کے تھرو. ہم سود فری چلے جائیں گے تو ان کا تو پورا کا پورا نظام ہل جائے گا. ابھی میں کرنسی کی طرف نہیں آیا ہوں, جو کہ اصل میں مسئلہ ہے. ہم نے جو سونے سے نکال کے پیٹرو ڈالر کے اوپر اپنی یو نو بیسس بنا دی ہوئی ہے. ہم سود فری جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے امریکہ کو چیلنج دے دیا ہے کہ تمہارا سسٹم ورسز ہمارا سسٹم. ہم اتنی زیادہ انٹرجیکٹری لائنس کے اندر ہم نے چائنا کو چیلنج دے دیا ہے کہ وہ ایک طرف تمہارا سسٹم ایک طرف ہمارا سسٹم, دونوں میں سے کوئی ایک ہی چلے گا. اور کامن سینس کی بات ہے, ہمارا سسٹم زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. نو بڈی ایکچولی وانٹس ٹو پے انٹرسٹ ریٹ, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو جیسے ہی دبئی کیوں چل رہا تھا, ٹیکس فری چل رہا تھا نا. اب وہ ٹیکس فری چل رہا تھا تو دبئی کس لیول پہ اٹریکٹ کرا دنیا کو. ہم سود فری جائیں گے تو کیسے اٹریکٹ کریں گے. تو بڑے بڑے لوگوں کو مسئلے ہونے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے عام ریڈی والا افیکٹ ہونا ہے. ابھی ایسی بلیک میلنگ ہونی ہے. ابھی یہاں پہ ایپسٹین کھل جانا ہے, ان کے وہ راز کھل جانے ہیں. ہر پاکستانی کی بات بتا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ کرتے رہے ہو, تمہاری تو یہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس, تم جا کے دکھاؤ سود فری ذرا. آٹوموٹیو انڈسٹری سے, سیل فون انڈسٹری سے, یہ آپ کے سلیکان جو سیمی کنڈکٹر ہے, یہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں صرف ہمارے سینٹرل کوریڈور کے سود فری چلے جانے سے. آپ لوگ دیکھیں پتہ ہوتا کیا ہے, میں نہ کسی سوال کے جواب میں وہ ذہن تیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بیسکس کلیئر کر دوں, اس کے بعد آپ کو جواب سمجھ آ جائے گا. جیسے وہ بیسکس کلیئر ہوتے ہیں کہتے چلیں بس. وہ ٹائم شارٹ ہے, ہر ایک کا سوال ہے کہ پریشر ہے کہ سامنے سب نے سوال, جواب تو دونوں کو نہیں ملے. بیچاری خواتین کو بھی تھوڑا سا, بچیوں کو بھی موقع دیں سوال کرنے. جی بہن پوچھیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ پرابلمس آف دس ورلڈ اینڈ کرنٹ ورلڈ اور اپ کمنگ ایئرس کی پرابلمس ہم ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کو سالو کر سکیں اور ایز اے انڈیویجول ہم اپنا رول پلے کر سکیں. بات سنو, سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھو گے, قرآن کتاب کیا ہے.
قرآن یہ واحد کتاب ہے، اور یہ توریت میں بھی یہ اعجاز توریت کو بھی نہیں تھا، حالانکہ اللہ کی کتاب ہے توریت بھی، انجیل کو اعجاز نہیں، خیر انجیل میں تو لکھی انسان، سینٹ پال نے لکھی ہے انجیل، اللہ کی تو کتاب انہوں نے کہیں چھپا دی۔ قرآن کو اعجاز ہے کہ یہ تمام تر